بعض دوستوں نے شاید اس خیال سے کہ ظہر جمعہ اور عصر جمع ہوں گے سنتیں نہ پڑھی ہوں. یاد رکھیں کہ جمعے کی 2 سنتیں کسی صورت میں معاف نہیں ہوا کرتی، ان کی کوئی رعایت نہیں ہے. اس لیے جنہوں نے نئی سنتیں، اول تو یہ کہ جمع نہیں ہوں گی. جمعے اور عصر کے درمیان بہت کھلا وقت ہے. جب تک اتنا دباؤ نہ پڑ جائے آنے والوں کا کہ جمع کرنی ضروری سمجھی جائیں، اس وقت تک دوپہر کی یعنی ظہر کی اور عصر کی جمع نہیں ہوا کریں گی. جلسے کے دوران تو بہرحال ہوں گی ہی. اور دوسری بات یہ ہے کہ جمعے کی نماز خواہ جمع ہو، سنتیں ضرور پڑھنی ہوتی ہیں. تو آپ لوگوں میں سے جنہوں نے سنتیں نہ پڑھی ہوں، اب میں جب اذان کہوں گا تو اذان کے دوران سنتیں پڑھ لیں. سمجھ گئے ہیں اچھی طرح؟ اب اذان دے دیں. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. سورہ زاریات آیات 25 تا 27. ان آیات کو میں نے آج کے خطبے کا عنوان اس لیے بنایا ہے کہ میزبانی اور مہمانی کے موقع پر ابراہیمی سنت کا تذکرہ کروں اور جماعت سے توقع کروں کہ اسی سنت کو زندہ کریں. جو مہمان حضرت ابراہیم کے گھر میں داخل ہوئے وہ دراصل فرشتے تھے لیکن انسانی روپ میں، اس لیے حضرت ابراہیم نے ان کو پہچانا نہیں. فرمایا، قرآن کریم فرماتا ہے کہ مکرمین مہمان تھے، بہت معزز مہمان تھے. باوجود اس کے کہ حضرت ابراہیم نے ان کو پہچانا نہیں، مگر اتنا کہا کہ ہیں اجنبی، اور اس پہلو سے اجنبی ہوتے ہوئے بھی ان کی مہمانی کا پورا حق ادا کیا. بس اس دفعہ جلسے پر بہت سے جانے پہچانے بھی آئیں گے اور بہت سے اجنبی بھی ہوں گے. جو اجنبی ہوں ان کا بھی ایک حق ہے، اور جو کوئی کسی کے گھر آتا ہے اور گھروں کے علاوہ جو جماعت کا مہمان بن کر جلسے پر آتا ہے اس کے حضور کچھ پیش کرنا بغیر یہ پوچھے کہ آپ کھا چکے ہیں یا نہیں کھا چکے، یہ سنت ابراہیمی ہے. بعض دفعہ لوگ پوچھ کر مہمان کے لیے مشکل پیدا کر دیتے ہیں. بعض دفعہ تو مہمان کو جھوٹ بولنا پڑتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ پوچھنے سے لگتا ہے اس کو تکلیف ہوگی تو کہتا نہیں ہم کھا چکے ہیں، اور مجھے توقع نہیں کہ جماعت کسی پہلو سے بھی کسی وقت بھی جھوٹ سے کام لے. اور اگر وہ جھوٹ نہ بولیں تو ان کو بتانا پڑتا ہے جو ان کے لیے کچھ شرمندگی یا الجھن کا موجب بنتا ہے کہ ہمارے یہ کہنے سے کہ ہم کچھ کھا کے نہیں آئے میزبان کو تکلیف ہوگی. تو دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا نہیں، کھا چکے ہو نہیں کھا چکے، فوراً اندر گئے اور ایک بھنا ہوا بچڑا لے آئے. جب انہوں نے اس بچڑے کو ہاتھ نہ لگایا تو اس کے نتیجے میں بعض آیات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم خوف زدہ ہو گئے تھے، کیونکہ مہمان اگر کھانے سے ہاتھ کھینچ لے تو یہ بھی ایک دستور ہے کہ بعض دفعہ اس لیے ہاتھ کھینچا جاتا ہے کہ آنے والے کا ارادہ شر پہنچانے کا ہوتا ہے. اس آیت میں اس کی تفصیل تو بیان نہیں ہوئی، لیکن قوم منکرون میں شاید یہ اشارہ ہو. بہرحال اب جو مہمان ہمارے آنے والے ہیں یہ بہت معزز مہمان ہیں، کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مہمان ہیں. اور جیسا کہ میں آگے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی بعض روایات پیش کروں گا، آپ سے وہ توقع کی جاتی ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنے مہمانوں کے متعلق رویہ اختیار فرمایا کرتے تھے. لیکن سب سے پہلے میں مہمان نوازی کے تعلق میں کچھ احادیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں. مسند احمد کی روایت ہے جو حضرت شریح رضی اللہ تعالیٰ سے
سے بیان ہوئی ہے۔ آپ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالی اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مہمان کی عزت کرے۔ اللہ تعالیٰ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، یہ بہت ہی گہرا مضمون ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کی بھی ایک مہمان نوازی ہونی ہے جو اللہ نے کرنی ہے۔ تو جو اللہ کے بندوں سے مہمان نوازی کا برتاؤ کرے، اعلیٰ مہمان نوازی کا برتاؤ کرے، وہ یہ توقع رکھ سکتا ہے کہ میرا اللہ بھی میری اعلیٰ مہمانی فرمائے گا۔ تو بظاہر یہ ان دو باتوں کا تعلق نہیں کہ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے ضرور مہمان نوازی کرے، مگر یہ بات اس میں مضمر ہے۔ اس لیے فرمایا ضروری ہے کہ وہ مہمان کی عزت کرے، اور ایک دن رات سے 3 دن رات تک اسے مہمان رکھے۔ یہ تو مہمان کا حق ہے، کیونکہ مسافر 3 دن کا مسافر ہوتا ہے۔ اتنا تو لازماً ہر مہمان کو حق دینا چاہیے کہ 3 دن تک وہ آپ کے پاس رہے اور اس کا مہمانی کا حق ادا ہو۔ فرمایا اگر اس سے زائد عرصہ مہمان اس کے پاس ٹھہرتا ہے اور اس کی مہمان نوازی کرتا ہے تو یہ اس کی طرف سے صدقہ اور نیکی کی بات ہوگی۔ اس لیے 3 دن کے بعد مہمان کو نکالنا نہیں ہے، بلکہ یہ ارشاد ہے کہ وہ تو فرض ہے، وہ نیکی میں اس طرح شمار نہیں ہو سکتا، یہ تو تم پر لازم ہے۔ لیکن اس کے علاوہ اگر تم چاہتے ہو کہ نوافل سے کام لو، نیکی سے کام لو، تو پھر مہمان کو اس سے زیادہ بھی ٹھہرنے کی ترغیب دو، یعنی اپنے رویے سے اسے ایسا سلوک کرو کہ وہ زیادہ عرصے کے لیے ٹھہر جائے۔ لیکن مہمان کا بھی تو کچھ فرض ہے۔ فرمایا اور مہمان کے لیے مناسب نہیں کہ وہ 3 دن سے زیادہ بلا اجازت ٹھہرے۔ تو دونوں کے فرائض اور دونوں سے جو تقاضے ہیں دونوں کو بیان فرمایا، اور میزبان کو تکلیف میں ڈالے۔ مراد یہ ہے کہ اگر میزبان نیکی کی خاطر کہے بھی کہ آپ ضرور ٹھہریں، تو مہمان کو اتنا خیال کرنا چاہیے کہ بعض مہمان تکلف سے بھی کہا کرتے ہیں، بعض میزبان تکلف سے بھی کہا کرتے ہیں۔ اس لیے اپنی طرف سے وہ اس بات کو خوب کھول دے کہ میں ٹھہر چکا جتنا ٹھہرنا تھا، اب مجھے اجازت دیں۔ لیکن جو مہمان پاکستان سے تشریف لائے ہیں ان کا عرصہ 3 دن کا نہیں، جماعت UK نے یعنی یونائٹڈ کنگڈم کی جماعت نے ان کے لیے 15 دن کی مہمانی کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ اس لیے وہ سارے مہمان جو باہر سے آئے ہیں 15 دن کے لیے جماعت یونائٹڈ کنگڈم کے مہمان ہوں گے، خواہ وہ مہمانی ان کی ذاتی ہو، یعنی جماعت کی طرف سے مہمانی کا انتظام نہ ہو، تو یہی سمجھیں کہ وہ جماعت ہی کی طرف سے مہمانی ہے، کیونکہ ہر شخص جو جماعت کا حصہ ہے اس پہ بہت سی ذمہ داریاں ہیں، وہ جماعت کی نمائندگی ہی میں ان کی میزبانی کا حق ادا کرتا ہے۔ تو اس پہلو سے 14 دن تک ان کے ہاں ٹھہرنا بھی، اگر وہ چاہیں اور پسند کریں کہ ذاتی طور پر ہمارے ہاں ٹھہرو تو درست ہے، اگر نہیں تو 3 دن کے بعد جماعتی انتظام کی طرف منتقل ہو جائیں۔ اس سلسلے میں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جماعتی انتظام کے تحت مختلف آنے والے مہمانوں کے مزاج اور ان کے حالات کے مطابق مختلف انتظامات کیے گئے ہیں، مگر بنیادی طور پر اکرام کا حق ہر ایک کا ہے، ہر شخص کا اکرام ہونا چاہیے۔ ایک اور حدیث مسلم کتاب البر سے لی گئی ہے، حضرت ابو ذر
رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، معمولی نیکی کو بھی حقیر نہ سمجھو، اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے پیش آنا بھی نیکی ہے۔ تو یہ بھی مہمان نوازی کی قسمیں ہیں۔ خواہ آپ کا براہ راست مہمان ہو یا نہ ہو، اس سے خندہ پیشانی سے پیش آئیں، اور سارے جلسے پر یہ ماحول ہو کہ ہر شخص مسکرا کر اور خندہ پیشانی سے ہر ایک کا استقبال کر رہا ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ ابن ماجہ سے لی گئی ہے، کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے پاس کسی قوم کا سردار یا معزز آدمی آئے تو اس کی حیثیت کے مطابق اس کی عزت و تکریم کرو۔ یہ میں نے اس لیے بیان کرنا ضروری سمجھا ہے کہ ہمارے بہت سے ایسے مہمان ہیں جو جماعت سے تعلق نہیں رکھتے اور مختلف دنیا کے گوشے گوشے سے آئے ہوئے ہیں۔ ان کا جو الگ انتظام ہوتا ہے اور غیر معمولی توجہ دی جاتی ہے، کوئی یہ خیال نہ کرے کہ بعض مہمانوں کو تو عام مہمانوں میں شامل کیا گیا ہے، بعض سے خاص سلوک ہو رہا ہے۔ یہ خاص سلوک حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کے مطابق ہوتا ہے، اور یہ حدیث اس پہ گواہ ہے۔ جب کسی قوم کا سردار یا معزز شخص آئے تو اس سے اس کی شان کے مطابق سلوک کرو، کیونکہ دراصل وہ اپنی پوری قوم کا نمائندہ ہوتا ہے، اور اس نے واپس جا کر اس قوم کو بتانا ہے کہ مجھ سے کیا سلوک کیا گیا۔ ایک حدیث عبداللہ بن طوفہ کی طرف سے روایت ہے، مسند احمد بن حنبل سے لی گئی ہے۔ عبداللہ بن طوفہ بیان کرتے ہیں کہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کثرت سے مہمان آنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ ہر کوئی اپنا مہمان لیتا جائے۔ یہ وہ حدیث نہیں ہے جو میں پہلے بھی کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں، اس سے ملتی جلتی یہ حدیث ہے، کیونکہ یہ آئے دن واقعہ پیش آیا کرتا تھا، یہ روز کا دستور تھا۔ ہر وقت آنے والے مہمان آیا کرتے تھے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی فرمایا کرتے تھے کہ جس کے پاس توفیق ہے وہ اپنا اپنا مہمان لیتا جائے۔ عبداللہ بن طوفہ بیان کرتے ہیں کہ میں ان میں تھا جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گئے تھے۔ جب آپ گھر پہنچے، ہاں یہ گئے سے مراد ہے کہ ایک موقع پر مہمانوں کی کثرت کی وجہ سے مہمان لے جانے والے کم رہ گئے، تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے، اور عبداللہ بن طوفہ کہتے ہیں میں بھی آپ کے ساتھ تھا۔ حضرت عائشہ سے فرمایا رضی اللہ تعالی عنہا، کیا گھر میں کھانے کو کچھ ہے؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں، حویسہ یا حویسہ کوئی عرب کھانا ہے جو میں نے آپ کے افطار کے لیے تیار کیا ہے، یعنی آن حضور روزے سے تھے۔ انہوں نے عرض کیا جی ہاں، یہ تم بیان کر چکے۔ راوی کہتا ہے کہ آپ وہ کھانا ایک برتن میں ڈال کر لائیں، یعنی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب فرمایا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ کھانا ایک برتن میں ڈال کر لائیں۔ اس میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا لیا اور تناول فرمایا، یعنی افطار میں دیر نہیں تھی۔ آپ مہمان سے پہلے کھانا نہیں کھایا کرتے تھے، مگر افطار کا اپنا تقاضا ہے، اس لیے آپ نے کچھ تھوڑا سا اس میں لیا اور تناول فرمایا، پھر فرمایا کہ بسم اللہ کر کے کھائیں۔ بسم اللہ کر کے کھائیں کا حکم دوسروں کو دیا ہے، آپ نے تو بسم اللہ کر کے ہی کھایا تھا۔ چنانچہ ہم نے اس کھانے میں سے اس طرح کھایا کہ ہم اسے دیکھ نہیں رہے تھے۔ بعد ازاں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ،
کیا تمہارے پاس پینے کو کچھ ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں، حریرہ ہے جو پتلا حلوہ ہوتا ہے اور بہت لذیذ ہوتا ہے، جو میں نے آپ کے لیے تیار کیا ہے۔ فرمایا لے آؤ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ لائیں تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پکڑا اور برتن کو اپنے منہ کی طرف بلند کیا، تھوڑا سا نوش کر کے فرمایا بسم اللہ کر کے پینا شروع کریں۔ دو باتیں پیش نظر رہنی چاہیے، ایک تو افطار کی وجہ سے تاخیر مناسب نہیں تھی، دوسرے دونوں مرتبہ افطار ہو چکا تو پھر بھی حریرہ پیتے وقت بھی آپ نے پہلے اپنے منہ سے لگایا۔ یہ لازماً اس غرض سے تھا کہ اس تھوڑے کھانے اور تھوڑے پینے میں برکت پڑ جائے، اور ایسا ہی ہوا۔ پھر ہم اس طرح پینے لگے کہ ہم اسے دیکھ نہیں رہے تھے، مطلب یہ بھی ان کو خیال تھا کہ تھوڑا سا ہوگا جو ہے وہ پی لیں، مگر وہ نہ دیکھنے کے باعث نہ وہ ختم ہو رہا تھا، نہ ان کو اس سے ہاتھ روکنے پڑے اپنے ساتھی کے لیے، تو وہ چلتا رہا اور وہ ختم نہیں ہوا جب تک سب سیر نہ ہو گئے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود گھر کی طرف چل پڑے اور پھر گھر سے مسجد میں چلے آئے، کیونکہ ہم مسجد میں لیٹے ہوئے تھے۔ مسجد میں کہتے ہیں میں تو اوندھے منہ لیٹ کر سو گیا الٹا پڑھ کے۔ صبح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے اور لوگوں کو الصلاۃ الصلاۃ کہہ کر نماز کے لیے بیدار کرنے لگے۔ یہ بھی ایک سنت ہے کہ مہمانوں کو نماز کے لیے بیدار کرنا چاہیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب آپ آتے تو لوگوں کو نماز کے لیے اٹھاتے، یعنی یہ اس لیے فرما رہے تھے کہ آپ کا دستور تھا، کوئی اچانک اتفاقاً ہونے والا واقعہ نہیں تھا۔ جب میرے پاس سے گزرے تو میں اس وقت اوندھے منہ لیٹا ہوا تھا۔ آپ نے دریافت فرمایا تم کون ہو؟ میں نے عرض کی میں عبداللہ بن طوفہ ہوں۔ آپ فرمانے لگے سونے کا یہ انداز ایسا ہے جسے اللہ عز و جل ناپسند فرماتا ہے، اور سونے کے متعلق بھی یاد رکھیں کہ الٹے پڑھ کے سونا مناسب نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دائیں کروٹ لیٹا کرتے تھے، پیٹھ کے بل لیٹنا بھی جائز ہے۔ بعض صورتوں میں بائیں طرف کروٹ لینا بھی بعض بیماریوں کی وجہ سے جو دائیں طرف لیٹنے سے بڑھتی ہیں ضروری ہو جاتا ہے، تو یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے کہ ضرور دائیں طرف لیٹا جائے، مگر اوندھے منہ لیٹنے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لیے ناپسند فرماتے تھے کہ اللہ ناپسند فرماتا ہے۔ اور یہ ایک عجیب طبی حقیقت ہے کہ اکثر وہ بچے جن کو مائیں الٹا ڈال دیتی ہیں، اکثر تو نہیں مگر ان میں سے بہت سے بچے جن کو مائیں الٹا ڈالتی ہیں، ان کا سانس بند ہو جاتا ہے اور وہ سوتے ہی میں فوت ہو جاتے ہیں۔ بس طبی لحاظ سے بھی ایک مضر بات ہے، اوندھے منہ نہیں سونا چاہیے۔ ایک روایت حضرت ابن عمر سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لی گئی ہے، یعنی ابن عمر بھی صحابی تھے اور حضرت عمر بھی صحابی تھے، اس لیے عنہما کہنا چاہیے۔ حضرت ابن عمر نے اپنے باپ عمر سے بیان کیا ہے رضوان اللہ رضی اللہ عنہما، اللہ ان دونوں سے راضی ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے ارادے سے جب اونٹ پر بیٹھ جاتے تھے تو 3 بار تکبیر کہتے اور پھر یہ دعا مانگتے، پاک ہے وہ ذات جس نے اسے ہمارے تابع فرمان کیا۔ اب آپ میں سے
میرا نہیں خیال کہ کوئی آنے والا بھی اونٹ پر بیٹھا ہو، سوائے اس کے کہ ڈیرہ غازی خان کے کچھ لوگ اونٹ پر بیٹھ کے گاڑی تک پہنچے ہوں، یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن مراد سواری ہے۔ آج کی جو سواری ہے وہ اونٹ کا قائم مقام ہے۔ اذا الاشار اتھلت، جب بہتر سواریاں ایجاد ہو جائیں گی اور اونٹنیوں کو بیکار چھوڑ دیا جائے گا، یہ آیت بتا رہی ہے کہ اونٹ سے مراد یہاں صرف سواری ہے۔ 3 بار تکبیر فرماتے، پھر یہ دعا مانگتے، پاک ہے وہ ذات جس نے اسے ہمارے تابع فرمان کیا، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، حالانکہ ہم میں اسے قابو رکھنے کی طاقت نہیں تھی، ہم اپنے رب کی طرف ہی جانے والے ہیں۔ اے ہمارے خدا، ہم تجھ سے اپنے اس سفر میں بھلائی اور تقویٰ چاہتے ہیں، تو ہمیں ایسے نیک عمل کرنے کی توفیق دے جو تجھے پسند ہوں۔ اے ہمارے خدا، تو ہی ہمارا یہ سفر آسان کر دے اور اس کی دوری کو لپیٹ۔ دوری کو لپیٹ کا مطلب یہ ہے، جیسا کہ آپ لوگ بڑی بڑی دور سے ہوائی جہازوں پر بھی آئے ہیں، رستے میں کوئی تکلیف نہ ہو کہ سفر لمبا محسوس ہو۔ آتی دفعہ تو آپ کو یہ دعا یاد نہیں تھی، لیکن جاتی دفعہ تو یاد ہوگی، اس لیے جاتی دفعہ کی تکلیفوں سے بچنے کے لیے بھی یہ دعا کریں۔ اے ہمارے خدا، تو سفر میں ہمارے ساتھ ہو اور پیچھے گھر میں خبرگیر ہو۔ اے ہمارے خدا، میں تیری پناہ مانگتا ہوں سفر کی سختیوں سے، ناپسندیدہ اور بے چین کرنے والے مناظر سے، مال اور اہل و عیال میں برے نتیجے سے اور غیر پسندیدہ تبدیلی سے۔ کوئی پہلو بھی ایسا نہیں جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نظر انداز فرما دیا ہو۔ سفر کے دوران جو کچھ بھی پیش آ سکتا ہے، ان سب کے لیے آپ نے دعا کی ہے کہ اچھی باتیں تو پیش آئیں، سفر سے وابستہ کوئی بری باتیں پیش نہ آئیں، اور پیچھے رہ جانے والوں کے لیے بھی دعا کی ہے، ان کی طرف لوٹ کر جا رہے ہیں ان کے لیے بھی دعا کی ہے۔ غیر پسندیدہ تبدیلی، اس دعا میں صرف گھر والے بھی پیش نظر نہ رکھیں بلکہ ملک والے بھی پیش نظر رکھیں۔ آج تک تو ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ ہر تبدیلی ناپسندیدہ ہی ہو رہی ہے، اور شاید آپ جو للہ سفر کر کے یہاں آئے ہیں، آپ کی دعاؤں کی برکت سے واپسی پہ آپ کچھ اچھی تبدیلیاں بھی دیکھ لیں۔ تو محض گھر والوں کے لیے اچھی تبدیلیوں کی نہیں بلکہ اپنے اہل وطن کے لیے بھی اچھی تبدیلیوں کی دعا کرتے ہوئے جائیں۔ پھر جب آپ سفر سے واپس آتے تو یہی دعا مانگتے، اور اس میں یہ زیادتی فرماتے، یعنی سفر سے واپسی والوں کے لیے یہ زیادتی ہے اس دعا میں۔ آتی دفعہ بھی پچھلوں کے لیے دعا مانگا کرتے تھے، یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ جب ہم واپس جائیں تو یہ کچھ ہو۔ واپسی پہ بھی بین ہی وہی دعا مانگتے تھے، مگر اس میں ایک چیز کا اضافہ فرما دیتے تھے، ہم واپس آئے ہیں توبہ کرتے ہوئے، عبادت گزار اور اپنی رب کی تعریف میں رد اللسان بن کر۔ تو یہاں جلسے پر جو آپ سیکھیں گے اس کے نتیجے میں آپ کو زیب دے گا کہ یہ بھی اس سفر کی دعا میں شامل کر لیں کہ اے ہمارے رب، ہم توبہ کرتے ہوئے تیری طرف لوٹ رہے ہیں، عبادت گزار بنتے ہوئے اور اپنے رب کی تعریف میں رد اللسان۔ عبادت کے مضمون پر میں بہت سے خطبات دے چکا ہوں، مگر جلسے کے دوران عبادت کی طرف متوجہ کرنے کے لیے یہ حدیث میرے کام آئی ہے۔ جب واپسی پہ عبادت گزار کا ذکر فرمایا گیا ہے تو معلوم ہوا کہ اس سفر کے دوران جو پہلے پوری طرح عبادت گزار نہیں تھے وہ پہلے سے بڑھ کر عبادت گزار ہو گئے۔
تو یہاں اگر آپ عبادت کے ڈھنگ سیکھیں گے تو واپسی پہ یہ دعا مانگ سکیں گے۔ حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خولہ کے متعلق بھی چاہیے تھا، کیونکہ حضرت خولہ بھی صحابیہ تھیں، تو رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہونا چاہیے۔ حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتی ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جو شخص کسی مکان میں رہائش اختیار کرتے یا کسی جگہ پڑاؤ ڈالتے وقت یہ دعا مانگے، میں اللہ تعالیٰ کے مکمل کلمات کی پناہ میں آتا ہوں اور اس شر سے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے پناہ چاہتا ہوں، تو اس شخص کو وہاں رہائش ترک کرنے یا اس جگہ سے کوچ کرنے تک کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی۔ اب آپ یہ خیال کریں گے کہ منہ سے یہ دعا کرنے کے نتیجے میں پیچھے ہرگز کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، تو اس کا مطلب ہے آپ نے اس کے مرکزی پیغام کو سمجھا نہیں۔ میں اللہ تعالیٰ کی مکمل کے کلمات کی پناہ میں آتا ہوں مکمل طور پر، اور اس شر سے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے پناہ چاہتا ہوں۔ تو جو شر سے پناہ مانگ رہا ہے وہ شر سے پناہ دینے والا بھی ہوگا۔ اگر شر سے پناہ دینے والا نہ ہو تو اس کے حق میں یہ وعدہ پورا نہیں ہو سکتا کہ شروع سفر سے واپسی تک اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچے۔ لیکن اگر اس طرح لازماً اللہ کی پناہ مانگے کہ خود بھی لوگوں کو شر سے پناہ دینے والا ہو، اس سے کوئی شر کسی کو نہ پہنچے، تو مجھے کامل یقین ہے کہ اس کو کوئی چیز بھی گزن نہیں پہنچائے گی۔ اب میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی مہمان نوازی سے تعلق رکھنے والی روایات میں سے جو بکثرت ہیں، صرف چند چن کے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، جو میرا خیال ہے کہ شاید پہلے بیان نہ ہوئی ہوں، اور اگر بیان ہو بھی گئی ہوں تو آج کل کے موقع پر ان کا دہرانا مناسب ہے۔ سید حبیب اللہ صاحب کو مخاطب کر کے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا، آج میری طبیعت علیل تھی اور میں باہر آنے کے قابل نہ تھا، مگر آپ کی اطلاع ہونے پر میں نے سوچا کہ مہمان کا حق ہوتا ہے جو تکلیف اٹھا کر آیا ہے، اس واسطے میں اس حق کو ادا کرنے کے لیے باہر آ گیا ہوں۔ مجھے اس روایت کے بیان کرنے سے بعض باتیں پیش مقصود ہیں۔ اول یہ کہ قطع نظر اس کے کہ میں علیل ہوں یا نہ ہوں، میں ہمیشہ یہ پوری کوشش کرتا ہوں کہ آنے والے مہمانوں کی خاطر ان کے لیے ملاقات کا وقت نکالوں، لیکن اللہ کا فضل ہے کہ میں علیل نہیں ہوں۔ لیکن اس کے باوجود لوگ سمجھتے ہیں کہ میری ہمدردی زیادہ لیں گے اس بات پر کہ اگر وہ غور سے مجھے دیکھیں کہ کوئی علالت کی علامت ان کو دکھائی دے جائے، اور اس پر وہ کہیں کہ اوہ آپ تو علیل ہیں۔ یہ طریق نامناسب ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام علیل تھے بھی، ہوتے بھی تھے، تو کوئی نہیں کہا کرتا تھا کہ آپ علیل لگ رہے ہیں۔ تو اخلاق حسنہ کا یہ تقاضا ہے۔ تبھی میں بار بار جماعت کو سمجھاتا ہوں کہ بعض لوگ تو اس طرح گہری اترنے والی نگاہوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ نگاہوں سے بھی گھبراہٹ ہوتی ہے۔ وہ چاہتے ہیں کوئی علامت مل جائے جس پہ وہ اپنی ہمدردی کا اظہار کر سکیں، اور اگر وہ علامت نہ ملے تو پھر صحت کے متعلق لازماً ذکر شروع کر دیتے ہیں۔ بھی اپنی ملاقات کرو، اپنے کام سے کام رکھو، اپنی صحت کے لیے دعا مانگنے کی درخواست بے شک کرو، مگر میرے معاملے میں مہربانی فرما کر
दखल ना दिया करो, क्योंकि इससे मुझे उलझन पैदा होती है। मैं जब हाजिर हूँ, हर हाल में हाजिर हूँ, बीमार हूँ तब भी हाजिर हूँ, तो फिर आपका क्या हर्ज है? मेरी बीमारी को मुझ पर और मेरे खुदा पर छोड़ दें अगर कोई हो, लेकिन मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि मुझे कोई बीमारी नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और पहले से बहुत बेहतर हूँ खुदा ताला के फजल के साथ। आजकल जो मैं अपने ऊपर मेहनत कर रहा हूँ, वो ख़ास किस्म की ग़िज़ा खाता हूँ, ख़ास ग़िज़ाओं से परहेज़ करता हूँ और उसके अलावा सैर में बहुत बाकायदगी करता हूँ। अल्लाह ताला के फजल के साथ मेरी सैर के दौरान जो पहले 1 घंटे की हुआ करती थी, मैंने महसूस किया है कि आज खुद मुझ में ताकत आ गई है और मैं वही घंटे की सैर 45 मिनट में कर लेता हूँ, बाज़ दफ़ा उससे भी कम। और बाज़ दफ़ा मेरे साथियों को दौड़ना पड़ता है। तो ये वो उस ज़माने की बातें हैं जब मैं नया यहाँ आया था, और दिन ब दिन अल्लाह ताला की फजल से इसमें बेहतरी हो रही है। तो जब खुदा ने इतना एहसान फरमाया है तो क्या ज़रूरत है आपको दखल अंदाजियों की? मैं खुदा के फजल से बिल्कुल ठीक हूँ। अब बाद में मुझे खांसी भी हो जाती है थोड़ी सी। आपको याद होना चाहिए कि हज़रत मुस्लिम मऊद को मुसलसल खांसी होती थी। हज़रत मुस्लिम मऊद को जब खांसी होती थी तो ये भी याद रखें कि आपने कभी भी उस वक्त के बेहतरीन एलोपैथिक इलाज से इज्तनाब नहीं फरमाया। उसके बावजूद सारी उम्र खांसी लगी रही और बोलने वालों को तबन खांसी हो भी जाती है। तो ये अल्लाह ताला का बहुत एहसान है कि मैं चूँकि अपना इलाज साथ साथ खुद करता रहता हूँ, इसलिए बहुत हद तक खांसी से बच गया हूँ। उस ज़माने में कब लोग हज़रत मुस्लिम मौत को तंग किया करते, क्या कि ओहो अब आपको खांसी हुई, अब आपको खांसी हुई, अब आपको खांसी हुई। वो कहवा पीते जाते थे और खांसी होती जाती थी। तो आपकी ये बातें आपके दखल देने वाली हैं ही नहीं, इनको बिल्कुल छोड़ दें। जैसा कि मैंने अर्ज़ किया है, मुझे खुदा के फजल से अगर खांसी उठे भी तो हरगिज़ कोई तकलीफ़ महसूस नहीं करता, ना छाती में, ना गले में, अदना से भी दर्द का एहसास नहीं होता। कसरत से बोलने के नतीजे में बाज़ दफ़ा हल्की सी एक खराश सी पैदा होती है, जिसके नतीजे में खांसी उठती रहती है। अगर ऐसा हो जो मेरी सूरत में अब बहुत कम होता है तो होने दें, हरगिज़ कोई फिक्र की बात नहीं है। अब हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की एक रिवायत आपके सामने रखता हूँ, जिसमें हमारे लिए जलसे के दिनों में बहुत से सबक हैं। फरमाया, अगर कोई मेहमान आवे और सब्बो शतम से काम ले, सब्बो शतम तक भी उसकी नौबत पहुँचे, तो तुमको चाहिए कि चुप कर रहो, जिस हाल में कि वो हमारे हालात से वाकिफ़ नहीं है, ना हमारे मुरीदों में वो दाखिल है, तो क्या हक़ है कि हम उससे वो अदब चाहें जो एक मुरीद को करना चाहिए। अब इसमें 2 बातें हैं। एक ये कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम अपने मुरीदों से हरगिज़ तवक्को नहीं रखते थे कि वो सब्बो शतम से काम लें। बस अगर कोई सब्बो शतम यानी गाली गलौज से काम ले रहा है तो आपको तवक्को रखनी चाहिए कि वो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का मुरीद नहीं है, और जो मुरीद है उसको सोचना चाहिए कि उससे मसीह मौऊद को क्या तवक्को थी। जो सुनने वाला है वो यही समझे कि ये मुरीद नहीं है और सब्र से काम ले, और जो मुरीद है वो अपने गिरेबान में झांक कर देखे क्या कर रहा है और हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम को उससे क्या तवक्को थी। फरमाया, जो एक ये भी उनका एहसास है कि नरमी से बात करते हैं,
यानी बाहर से आने वाले मेहमान अक्सर खुशखुल्की होते हैं। खुदा करे कि हमारी जमात पर वो दिन आवे कि जो लोग महज नावाकिफ़ हैं अगर वो आवें तो भाइयों की तरह सलूक करें। बाद दफ़ा जलसे के दिनों में मौसम भी ख़राब हो जाता है। उस ख़राब मौसम में हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम क्या तवक्को रखते हैं? फरमाया आजकल मौसम भी ख़राब है और जिस कदर लोग आए हुए हैं ये सब मेहमान हैं और मेहमान का इकराम होना चाहिए। उसमें अहमदी और गैर अहमदी मेहमान का फ़र्क नहीं किया गया, मुस्लिम गैर मुस्लिम का फ़र्क नहीं किया गया। इसलिए खाने वगैरह का इंतज़ाम उम्दा हो। अगर कोई दूध मांगे तो दूध दो, चाय मांगे तो चाय दो, कोई बीमार हो तो उसके मुवाफिक अलग खाना उसे पका दो। अब मुझे ये तो इल्म नहीं कि दूध का कोई इंतज़ाम जमात की तरफ से होता है या नहीं, मगर मुसलसल चाय का लंगर तो जारी रहता है। और उसके अलावा परहेज़ी खाना या ऐसा खाना जो परहेज़ी तो नहीं मगर बीमार भी खा सकते हैं, ऐसे खाने का इंतज़ाम होता है। एक मौके पर आपने मियाँ नजमुद्दीन जो मुफ्त में लंगर खाना थे उनको बुलाकर फरमाया, देखो बहुत से मेहमान आए हुए हैं, उनमें से बाज़ को तुम शनाख्त करते हो और बाज़ को नहीं, इसलिए मुनासिब यह है कि सबको वाजिबुल इकराम जानकर तवज्जो करो। आप पहचानो या ना पहचानो, हो सकता है किसी कौम का कोई मौजूद शख्स ही हो, हर एक से ऐसा सलूक करो गोया हर शख्स साहिब इकराम है। सर्दी का मौसम है, चाय पिलाओ और तकलीफ़ किसी को ना हो। यहाँ जमात यूके के लिए कुछ आसानी है, दूध का जिक्र नहीं। सर्दी का मौसम है, चाय पिलाओ और तकलीफ़ किसी को ना हो। तुम पर मेरा हुस्न ज़न है कि मेहमान को आराम देते हो। इन सब की खूब खिदमत करो। अगर किसी घर या मकान में सर्दी हो तो लकड़ी या कोयले का इंतज़ाम कर दो। बाज़ इलाकों के मेहमानों को सर्दी ना भी हो तो सर्दी बहुत लगती है, और पाकिस्तान की शदीद गर्मी से आने वालों में से भी कई ऐसे हैं जो मुझे मिलने आते हैं तो कहते हैं यहाँ सर्दी है, हालांकि सर्दी वर्दी कुछ नहीं। लेकिन आबो हवा की तब्दीली से ये हो जाता है। इंडोनेशिया के मेहमान जब भी आते हैं वो गर्मी हो सर्दी से कांप रहे होते हैं। इसलिए उनके बैरिक्स में मैंने कहा हुआ है कि हमेशा हीटर्स वगैरह का इंतज़ाम करो, क्योंकि ये उनकी आबो हवा के नतीजे में उनका हक़ तुम पर है। मौलवी हसन अली साहब मरहूम ने अपने वाक़या का ख़ुद अपने कलम से ज़िक्र किया, जो उनकी किताब ताईद हक़ में छपा है। आप फरमाते हैं, मिर्ज़ा साहिब की मेहमान नवाजी को देखकर मुझको बहुत ताज्जुब सा गुजरा। यह हज़रत मौलवी हसन अली साहब की अहमदियत कबूल करने से पहले के सफ़र का हाल है, जो उन्होंने अहमदियत कबूल करने के बाद मैंने ही उसी तरह लिखा जो उस सफ़र में आपने महसूस किया और देखा। कहते हैं, मिर्ज़ा साहब की मेहमान नवाजी को देखकर मुझको बहुत ताज्जुब सा गुजरा। एक छोटी सी बात लिखता हूँ जिससे सामईन उनकी मेहमान नवाजी का अंदाज़ा कर सकते हैं। मुझको पान खाने की बुरी आदत थी। जिस ज़माने में ये लिखा गया गालिबन उस वक्त तक पान छोड़ बैठे होंगे। कहते हैं, मुझे पान खाने की बुरी आदत थी। अमृतसर में तो मुझे पान मिला, लेकिन बटाला में मुझको कहीं पान न मिला। नाचार इलायची वगैरह खाकर सब्र किया। मेरे अमृतसर के दोस्त ने कमाल किया
کہ حضرت مرزا صاحب سے نامعلوم کس وقت میری اس بری عادت کا تذکرہ کر دیا۔ جناب مرزا صاحب نے گرداسپور ایک آدمی کو روانہ کیا۔ دوسرے دن 11 بجے دن کے جب کھانا کھا چکا تو پان موجود پایا۔ 16 کوس سے پان میرے لیے منگوایا گیا۔ یہ تھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی مہمان نوازی۔ یہ اس مہمان نوازی کا عالم تھا جس میں کوئی ریا کا شائبہ تک نہیں۔ مہمان سمجھتا تھا کہ پان یہاں مہیا ہی نہیں ہو سکتا، بٹالے میں نہیں تو قادیان میں کہاں سے ہوگا، لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے 16 میل دور گرداسپور آدمی بھیجا اور ان کو ان کی عادت کے مطابق پان پیش فرما دیا۔ اب میں حسب سابق جلسے پر آنے والوں اور ان کے مہمان نوازوں کو عمومی نصائح کرتا ہوں جو ہر اس خطبے میں کیا کرتا ہوں جو جلسے سے پہلے کا خطبہ ہے۔ قرض لینا، بعض لوگوں کو قرض لینے کی عادت ہوتی ہے اور جن کو عادت ہوتی ہے ان کو واپسی کی عادت نہیں ہوتی۔ اس لیے اگر کوئی بدقسمتی سے ایسے لوگ آ گئے ہوں تو ان کو خیال کرنا چاہیے کہ یہ اللہ کے میزبانوں کا اللہ کے مہمانوں پر حق ہے کہ ان کو ناجائز تکلیف نہ دی جائے۔ یہاں جتنے لوگ آپ کی میزبانی کریں گے ان سے قرض نہ مانگا کریں اور ان کو چھوڑ کر آپس میں بھی نہ مانگا کریں ایک دوسرے سے، کیونکہ جن کو یہ عادت ہے میں جانتا ہوں کہ ان کو نہ دینے کی عادت بھی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود واقعی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ میں نے اس سے پہلے اس بات کا انتظام کیا تھا کہ جن کو واقعی ضرورت ہو وہ نظام جماعت سے رابطہ کریں، امیر صاحب سے بات کریں یا مجھے لکھیں، بتائیں کہ کیا ضرورت پیش آ گئی، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمیشہ سچی ضرورت کو ضرور پورا کیا گیا ہے۔ تو کیوں اپنے آپ کو ابتلا میں ڈالتے ہیں یا دوسروں کو ابتلا میں ڈالتے ہیں؟ لین دین کے معاملے میں صاف ہو جائیں۔ جو گھر کے عزیز رشتہ دار ہوں ان پر 3 دن یا 15 دن کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ وہ رشتہ داروں کے پاس آتے رہتے ہیں، ان کا آپس کا ایک سلوک ہے جو روایتاً چلتا ہے۔ بعض رشتہ داروں کو اپنے گھر مہینوں رکھنا چاہتے ہیں اور ان کے جانے سے ان کو تکلیف ہوتی ہے، اور یہ ایسی باتیں ہیں جن کو الگ الگ لکھا نہیں جا سکتا، الگ الگ بیان نہیں کیا جا سکتا، مگر آپس کے تعلقات ہیں جو خود بخود اس بات کو واضح کرتے ہیں۔ تو ایسے آنے والے رشتہ دار اپنے آپ کو مستثنا سمجھیں 3 دن اور 15 دن سے۔ جن کے عزیز اور اقربا ان کو ہمیشہ اپنے گھر ٹھہراتے اور اصرار کرتے ہیں کہ وہ ٹھہرے رہیں، لیکن ان میں کچھ مستثنا بھی ہیں، اس بنا پر کہ وہ رشتہ دار ہیں، از خود ان کو 15 دن سے زیادہ یا 3 دن سے زیادہ ٹھہرنے کا حق نہیں پہنچتا۔ اس لیے اگر دونوں طرف سے لین دین کا معاملہ ہو تو یہ ایک معروف بات ہے، مگر یہ سمجھ کر کہ کوئی رشتہ دار ہے آپ اس کے گھر ٹھہر جائیں اور میرے اس خطبے کا حوالہ دے کر کہیں اب ہمیں چھٹی ہے جتنی دیر مرضی ٹھہریں، تو غلط اور جھوٹا حوالہ ہوگا۔ یہ آپس کے تعلقات کا معاملہ جس کو انگریزی میں ریسیپروکل کہتے ہیں، ریسیپروکل ہوتا ہے، یعنی دونوں طرف سے ایک ہی قسم کا معاملہ ہو تو وہی مناسب ہے۔ افشو السلام کا ارشاد ہے، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام کو نشر کرو، اور یہ عادت آپ ڈالیں جو حضرت ابراہیم کی
روایت میں نے بیان کی ہے علیہ السلام کی، اس میں بھی سلام سے بات شروع ہوئی ہے۔ بس سلام کہنے سے دو باتیں پیش نظر رہیں گی، ایک تو یہ کہ آپ ہر آنے والے کی عزت کر رہے ہوں گے، دوسرا یہ کہ سلام کہہ کر آپ اس کو مطمئن کر رہے ہوں گے کہ آپ کی طرف سے اسے کوئی خطرہ نہیں ہے، آپ کی طرف سے وہ یقیناً امن کی حالت میں رہے گا۔ بس ان دونوں باتوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے سلام پھیلانے کی عادت ڈالیں۔ خواتین کو میں ہمیشہ نصیحت کیا کرتا ہوں کہ پردے کا لحاظ رکھیں، لیکن مشکل یہ ہے کہ بعض مہمان خواتین بھی آتی ہیں، اس لیے اگر کوئی ایسی مہمان خاتون ہو جس نے سنگار پٹار بھی کیا ہو اور پردے کا بھی لحاظ نہ ہو، یہ خیال کرنا چاہیے کہ وہ غالباً احمدی نہیں ہے۔ لیکن بعض دوسرے دوست جو مثلاً عرب ممالک سے یہاں تشریف لاتے ہیں، وہ ہر خاتون سے اسی طرح کے پردے کی توقع رکھتے ہیں جو ہم جماعت میں رائج کر رہے ہیں، اور بعض لوگوں نے جا کر پھر مجھے اعتراض کے خط بھی لکھے کہ ہم تو بڑی توقع لے کر آئے تھے کہ آپ پردے کا بہترین نمونہ دکھا رہے ہوں گے، مگر ہم نے ایسی عورتیں دیکھی جو پوری طرح سنگھار پٹار کر کے کٹے ہوئے بال، سر پر چننی نہیں، اسی طرح پھر رہی تھی۔ تو اول تو یہ خیال کریں کہ اعتراض میں جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ مومن پر حسن ظن کرتا ہے، اس لیے حسن ظن سے کیوں نہیں کام لیتے؟ اور جو منتظمین ہیں ان کے لیے بھی مناسب نہیں ہے کہ ایسی عورتوں کو سخت لفظوں میں یا دو ٹوک لفظوں میں کہیں کہ تم پردہ کر کے پھرو۔ بعض دفعہ وہ عورتیں جن کو عادت ہوتی ہے وہ اس بات کو برا مناتی ہیں۔ بعض دفعہ بعض احمدی خواتین ہیں جو نئی احمدی ہوئی ہیں، ان کو بعض احمدیت کے رواجوں کا پتہ نہیں۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جو بیماری کی وجہ سے مجبور ہیں، سر کو پوری طرح ڈھانپ نہیں سکتے۔ تو احمدی خواتین کے لیے تو لازم ہے کہ اگر انہوں نے کسی مجبوری سے پردہ نہیں کرنا تو سر کو ضرور ڈھانپیں۔ یہاں ہماری اردو کلاس کی بچیوں کو اور چلڈرن کلاس کی بچیوں کو میں نے نصیحت کی تھی، آپ دیکھیں گے ان تو حیران رہ جائیں گے کہ کتنی تبدیلی پیدا ہوئی ہے۔ یہاں کی پلی بڑی بچیاں چھوٹی چھوٹی عمر کی اس احتیاط سے اپنے سر کو ڈھانپتی ہیں کہ دل اشش کر اٹھتا ہے۔ تو اس پاک نمونے کو آپ لوگ بھی پکڑیں۔ جو باہر سے آنے والی، پاکستان سے آنے والی بچیاں یا دوسرے ممالک سے آنے والی بچیاں ہیں، ان میں بعض اوقات میں نے بے ناحق آزادی کا رجحان دیکھا ہے۔ ان کو پتہ نہیں کہ انگلستان کی بچیاں اللہ کے فضل سے بہت بلند ہو چکی ہیں، اور جو باہر سے آنے والی ہیں وہ لاہور کا معاشرہ، کراچی کا معاشرہ، پنڈی کا معاشرہ وہ لیے ہوئے آئی ہیں، اور وہاں آج کل بے پردگی عام ہو رہی ہے۔ اس لیے یہ نہ سمجھیں کہ آپ اپنی عادات ان کو سکھانے آئی ہیں، آپ نے ان سے عادات سیکھنی ہیں۔ تو اگر آپ احمدی ہیں اور مہمان کے طور پر آئی ہیں تو جلسے کے دنوں میں آپ پر فرض ہے اور آپ کے ماں باپ پر فرض ہے کہ آپ کو سلیقے کے ساتھ چلنا پھرنا سکھائیں۔ اگر پردے کی عمر نہیں بھی، لیکن اتنی عمر ہو گئی ہے جو بیچ بیچ کی عمر ہوتی ہے، جہاں پردہ پورا کرو یا نہ کرو درمیان میں اختیار ہوتا ہے، اس عمر کی بچیوں کو خصوصیت کے ساتھ اپنے سر کو اور اپنی چھاتی کو ڈھانپ کر رکھنا چاہیے، اور ڈھانپتے وقت بالوں کی نمائش نہیں ہونی چاہیے۔ بعض لوگ سر پہ دوپٹہ اور پیچھے سے کٹے ہوئے بال نمایاں لہراتی پھرتی ہیں، بعض عورتیں ایسا بھی کرتی ہیں۔ مجھے ملاقات کے دوران ان سے واسطہ پڑتا ہے، مجھے تکلیف تو ہوتی ہے، مگر اس وقت
جیسا کہ اکرام کا حق ہے، میں مجبوراً ان کو دو ٹوک نہیں کہتا، لیکن بعض دفعہ بعد میں ان کے ماں باپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ تو اس موقع پر ہر قسم کی آنے والیاں ہوں گی، ان کا لحاظ کریں، اور لجنہ کی جو سلیقے والی بچیاں ہیں، جن کو بات کرنے کا اچھا سلیقہ آتا ہے، ان کی ڈیوٹی ہونی چاہیے کہ ایسی عورتوں اور لڑکیوں کو علیحدگی میں نرم الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کریں۔ فذکر ان نفعت الذکریٰ، نصیحت ضرور فائدہ پہنچاتی ہے، اور میں امید رکھتا ہوں کہ اس جلسے میں اس پہلو سے بھی ان کے سدھارنے کا انتظام ہوگا۔ بہرحال جن کو نقاب میں کوئی دقت ہے، بعض دفعہ طبی لحاظ سے دقت ہوتی ہے، ان کا پھر یہ کوئی حق نہیں کہ سرخی پاؤڈر لگا کر اپنے آپ کو پوری طرح سجا کر باہر پھریں۔ رستوں کا حق، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بھی ایمان کا ادنا شعبہ قرار دیا ہے کہ رستوں کا حق ادا کرو، اور رستوں کے حق میں جو باتیں بیان فرمائی ہیں وہ خلاصتاً میں ہر جمعے پر جو ان دنوں میں آیا کرتا ہے، میں پہلے بھی بیان کرتا رہا ہوں، اب پھر بیان کر رہا ہوں۔ ایک تو یہ کہ جو بازار یا دکانیں وغیرہ ہیں، ان کے ارد گرد جمگھٹ لگا کر کھڑا نہ ہوا کریں۔ جو چیز خریدی لیں اور الگ کھلی جگہ میں جا کر اس کو کھائیں پئیں۔ بعض لوگ کبابی کی دکان پر کھڑے ہیں تو ہر کباب کے اترنے کا انتظار ہو رہا ہے اور پیچھے لائنیں لگی ہوئی ہیں، وہ جگہ ہی نہیں چھوڑتے۔ اپنی چیز مرضی کی لیں اور الگ ہو جائیں، اور اگر اتنا الگ الگ گرم کباب کھانے کا شوق ہے تو گھر میں بنائیں، بازار کا حق باہر ادا کریں۔ اور دوسرا، جمگھٹا لگا کر دکانوں پر کھڑا ہونا ہی معیوب نہیں، بلکہ گروہ در گروہ ٹولیوں کی صورت میں کہہ کے لگاتے شور مچاتے ہوئے پھرنا بھی ناواجب بلکہ بعض دفعہ گناہ بن جاتا ہے، اور یہ بھی رستوں کے حق کے خلاف ہے۔ رستوں سے مراد یہ نہیں کہ سڑکیں ہی ہوں، پبلک جگہیں جو آمد الناس کے چلنے پھرنے کی جگہیں ہیں، وہ بھی رستوں میں شمار ہوں گی۔ ایسے لوگ ہم نے دیکھے ہیں جو ٹولیاں بنا کر پھرتے ہیں اور آپس میں مذاق اڑا رہے ہیں اور کہہ کے مارتے جا رہے ہیں، ان کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ جو دوسرے دیکھنے والے ہیں ان پر برا اثر پڑتا ہے، بلکہ بعض اوقات ایک راہگیر، اور خاص طور پر اگر کوئی باہر کا ہو، وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھ پر مذاق اڑایا گیا ہے، عین اس وقت کہہ کر لگاتے ہیں جب وہ پاس سے گزرا ہے، اور اس سے اس کی سخت دل شکنی ہوتی ہے۔ بعض دفعہ اس کے نتیجے میں لڑائی بھی شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس بات کا بھی خاص طور پر خیال رکھیں کہ اگر ٹولیوں میں پھرنا ہے تو خاموشی سے پھریں، آہستہ باتیں کرتے ہوئے پھریں، ہرگز اپنی آوازوں کو بلند نہ کریں، اور ہرگز کسی کی دل شکنی کا موجب نہ بنے، خواہ وہ ارادتاً ہو یا غیر ارادی طور پر ہو۔ تکلیف دہ چیزوں کا رستے سے اٹھانا، یہ بھی ایمان کے شعبوں میں سے ایک ادنا شعبہ ہے۔ اگر کوئی ایسی چیز نظر آئے جو مثلاً کیل، کانٹا وغیرہ یا کیلے کا چھلکا، تو یہ انتظار نہ کریں کہ جن لوگوں کی ڈیوٹی ہے اس کام پر وہی اس کو دور کریں گے۔ ایسی چیز کو تو فوراً دور کرنا چاہیے، اور اس کا ایک نتیجہ یہ بھی نکلتا ہے کہ خود یہ چیزیں نہ پھیلائیں۔ اگر تکلیف دہ چیزیں اٹھانے کا حکم ہے تو پھیلانا تو اور بھی بڑی بری بات ہے، یعنی یہ اچھی بات ہے تو پھیلانا گناہ بن جائے گا، کیونکہ اس کا دور کرنا فرض ہے۔ اس لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ اپنی جیبوں میں ایک چھوٹا سا پلاسٹک کا تھیلا بیگ رکھ لیا کریں، اسے جیب پھولتی بھی نہیں، معمولی سا ہوتا ہے،
کہیں آپ نے کوئی چیز پھینکنی ہو، کچھ کھا رہے ہوں، اس کا ویسٹ، کیلے کا چھلکا مثلاً، یہ اگر آپ نے کہیں ڈالنا ہو تو اپنی جیب سے تھیلا نکالا، اس میں ڈال دیا، اور وہی تھیلا آپ کے کام آئے گا جب آپ کوئی خطرناک چیز رستے میں دیکھیں گے تو اس کو اٹھا کے ہاتھوں میں لٹکاتے ہوئے نہیں پھریں گے، بلکہ اسی تھیلے میں ڈال دیا کریں۔ دوبارہ اس کا جیب میں ڈالنا ضروری تو نہیں ہے، اس کو پھر ہاتھ میں پکڑی رکھیں، جب کوئی ڈسٹ بن آئے تو اس کو اس میں پھینک دیا کریں۔ اب کچھ امور آخر پر حفاظتی نقطۂ نگاہ سے میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جماعت احمدیہ کا جو حفاظت کا نظام ہے یہ کل عالم میں یکتا ہے، اور اس میں ادنیٰ بھی مبالغہ نہیں۔ دنیا میں کہیں کسی اجتماع پر یا کسی دنیا کے بڑے سربراہ کے لیے حفاظت کا ایسا مؤثر انتظام نہیں ہوتا جتنا جماعت احمدیہ میں روایتاً رائج ہو چکا ہے۔ اس کے کچھ پہلو ہیں جو میں آپ کے سامنے کھول کر بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ ہر احمدی نگران ہوتا ہے، اور خاص طور پر وہ احمدی جو بڑے اخلاص سے خلیفہ وقت سے ملنے آئے ہیں، وہ ان کی خطوں سے پہلے سے بھی لگ رہا ہے، یہاں آنے کے بعد بھی، کہ ان کو فکر رہتی ہے کہ اتنے بڑے اجتماع میں حفاظت کا پورا انتظام ہے کہ نہیں۔ ان کو میں نصیحت کر رہا ہوں، باقیوں کو بھی، کہ سب سے بڑی حفاظت کا انتظام تو آپ خود ہیں۔ آنکھیں کھول کر پھریں، اور جس شخص سے بھی آپ کو احساس ہو کہ خطرہ ہو سکتا ہے، اس کے متعلق چند باتیں پلے باندھ لیں۔ بعض دفعہ بڑے مخلص احمدی ہوتے ہیں، مگر ان کی شکل صورت ایسی ہوتی ہے کہ بعض دوسروں کو ڈر بھی لگتا ہے ان سے۔ کچھ وہ اپنے اپنے حلیے ہیں، میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، مگر ایسا ہی ایک واقعہ ایک جلسے پر ہوا تھا۔ ایک شخص انتہائی مخلص، مگر حلیے کے لحاظ سے بڑا مستنڈا اور اتفاق سے داڑھی مڈا ہوا، اس کی اتنی سخت نگرانی ہو رہی تھی کہ جیسے سارا خطرہ اسی سے درپیش ہے۔ جب مجھے بتایا گیا، میں نے دیکھا تو میں نے کہا انا للہ، یہ تو میں جانتا ہوں، بہت مخلص فدائی آدمی ہے، اس کو اپنے کام میں لائیں، حفاظت کے کام میں۔ تو ایک ان کو میری نصیحت ہے، آنے والوں کو بھی اور رہنے والوں کو بھی، جو بھی جلسے میں ہوں، کہ اپنے دائیں بائیں کی حفاظت کریں۔ دنیا میں کہیں بھی یہ نظام رائج نہیں۔ جب بھی کوئی شخص حملہ کرنا چاہتا ہے تو باوجود ہر قسم کے آلات کے جو اس کی جیبوں، اس کے جسم پر چھپے ہوئے ہتھیاروں کی خبر دیتے ہیں، اس کے باوجود وہ لے جاتا ہے۔ بے شمار طریقے دنیا نے ایجاد کیے ہوئے ہیں۔ تو ایسا شخص جو کسی ہتھیار کو استعمال کرنا چاہے، اس کو لازماً کوئی تیزی سے حرکت کرنی پڑتی ہے، وہ جیب کی طرف یا کہیں ہاتھ ڈالتا ہے۔ اگر دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہوشیار ہوں تو ناممکن ہو جائے گا اس کے لیے کہ ایسی حرکت کر سکے۔ بس اصل نگران تو اللہ ہی ہے، مگر اللہ نے جو طریقے ہمیں سمجھائے ہیں ان طریقوں پر عمل کرنا تو ضروری ہے۔ تو اپنے دائیں بائیں سے بیدار مغز رہیں، اور جو اچھے لوگ بھی ہیں، بعض دفعہ ان میں بھی جن کو آپ اچھا سمجھ رہے ہیں، بعض بد چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس لیے نگرانی کا یہ نظام سب پر حاوی کر دیں، ہر شخص اپنے دائیں بائیں کا نگران ہو۔ یہ اگر آپ اختیار کریں صورت، چلتے پھرتے آتے جاتے اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ یہ حفاظت کا انتظام ایسا اعلیٰ ہوگا کہ دنیا میں کبھی کہیں کسی سربراہ کے لیے ایسا انتظام نہ ہوا نہ ہو سکتا ہے۔ جب دو رویا کھڑے ہوں اس وقت بھی اسی کی بات کا خیال رکھیں۔ اور ہم اس کو ربا میں استعمال کر چکے ہیں، آزما چکے ہیں اس عادت کو۔ 2 مرتبہ ایسا ہوا کہ لازماً کوئی شخص مجھ پر بندوق سے حملہ کرنے کے لیے، بندوق داغنے کے لیے
اپنی چادر میں یا کمبل میں چھپائے کھڑا تھا، اور چونکہ میں نے اس وقت منتظمین کو یہ ہدایت کی ہوئی تھی کہ جہاں کوئی شخص آپ کو ایسا نظر آئے، ضروری نہیں کہ آپ کو حکم دیں چادر اتارو، پاس کھڑے ہو جائیں، اگر اس کی نیت ہوئی وہ ہاتھ ہلائے گا اسی وقت پکڑ لیں، اور 2 آدمی پکڑے، اور پھر انہوں نے تسلیم بھی کر لیا۔ تو یہ نظام حفاظت ایسا ہے جس کا کوئی جواب دنیا میں نہیں، اس کی کوئی مماثلت کہیں اور دکھائی نہیں دے گی۔ جو فوجی یا پولیس والے مقرر ہوا کرتے ہیں، کتنے ہوں گے، اس کے باوجود کراؤڈ پیچھے ہوتا ہے، ان کے درمیان ہوتا ہے، اور ہر وقت وہ شخص آزاد ہے کچھ نہ کچھ کرنے پر۔ اس لیے جماعت احمدیہ کا جو نظام حفاظت ہے، اس کے متعلق اب چونکہ خطبے کا وقت ختم ہو گیا ہے، میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں آخر پر کہ اول حفاظت اللہ کی ہے، اس کی حفاظت کا سایہ ہو تو کسی کو کوئی چیز گزر نہیں پہنچا سکتی۔ اس لیے دعائیں کرتے رہیں، اور جو اعلیٰ توقعات نظام جماعت سے وابستہ ہو چکی ہیں ان کا خیال کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے جلسے کو امن و امان کے ساتھ، نہایت عمدگی کے ساتھ پورا گزرنے کا، جلسے کو یہ کہنا چاہیے ہمارے جلسے کو خیر و عافیت سے گزارے، اور ہر پہلو سے یہ خوش کن ہو، اور خوشیوں کی خبریں لے کر آپ لوگ واپس لوٹیں، اور اس وطن کے لیے دعائیں کرتے ہوئے واپس جائیں کہ اگر پہلے نہیں تو آپ کے جانے کے بعد کوئی نہ کوئی نیک تبدیلی ان میں واقع ہو۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ادعوه يستجب لكم اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر